بزرگوں، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو آج 1400 سال کے بعد کربلا والوں کو کون یاد کرتا؟ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حسین ایک کے اوپر ایک اپنے خاندان کے چشم و چراغ کے گلوں کو کیوں بجھاتا؟ نانے کے روزے پر ہمارے پاس سے تو ہزاروں کلومیٹر دور حضور کا روزہ ہے، وہاں تو نانے کے روزے کے ساتھ گھر کی دیوار تھی، بیٹھ جاتے دیوار کے اندر کھڑکی بنا کے حضور کے روزے کی زیارت کرتے رہتے اور کہتے جنت جانے نانا جانے تھے، میں جانا، کام ختم ہو جاتا۔ نیزے کی اینیوں پہ سر کٹا کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے ساری امت کو پیغام دے دیا کہ جنت اتنی آسان کوئی نہیں۔ تب تیرے کے اوپر چمڑے ادڑوا کر اپنی کھالوں کو میرے عزیزوں کوئلہ بنوا کر کلمہ سنا کر حبشے کے بلال نے بتا دیا، او لوگوں جنت اتنی آسان کوئی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار زہر دیے جانے پر اور بار بار زہر پیے جانے پر اپنے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے خاندان کے، اپنے نانے کے اخلاق کو پوری دنیا کے اندر عام کر کے ساری کائنات کے انسانوں کو بتلا دیا، لوگوں جنت اتنی آسان کوئی نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جسے دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دنیا والوں تمہیں اسلام نے عزت دی، عمر تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، عمر تیرے اسلام لانے پر زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو ڈرتا نہ ہو، اور آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے سے اللہ اکبر تیرے اسلام لانے پہ فخر نہ کرتا ہو۔ مسجد نبوی میں محراب رسول میں جب آپ کو شہید کیا جانے لگا، آپ کو زخمی کیا گیا، اللہ غنی میرے عزیزو، آنتیں پھٹی پڑی ہیں، پیٹ میں بڑے بڑے خنجر کے لگنے کی وجہ سے سوراخ ہو گئے، 7-6 وار کیے گئے، زہر آلودہ خنجر دیا گیا، آپ پر جب وار کیے گئے پریشان کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، پیٹ سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضرت عمر کو روتا دیکھ کے کہا، عمر خدا تیرا بھلا کرے، رونے کی کیا وجہ؟ کیا تیرے جنتی ہونے میں شک ہے؟ رسول اللہ کے پڑوسی ہونے میں شک ہے؟ جنت کے محل کی ملکیت میں تیرے میں شک ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو اپنے کانوں سے اہل البیت نے کئی مرتبہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرما کے فرمایا، عمر تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، پھر بتا کیوں روتا ہے؟ موت نے تجھے ڈرا دیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو اور زیادہ آ گئے، فرمایا، او میرے بھائی علی، او میرے بھائی حسن، مجھے موت نے نہیں ڈرایا، آنسو اس وجہ سے نکل گئے، ڈرتا ہوں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے اندر گیا، میں نے یاقوت کے موتیوں کا ایک محل دیکھا، اس کے باہر لکھا ہوا تھا یہ قریشی کا محل ہے، اللہ غنی۔ میں نے اندر جانے کے لیے ارادہ کیا، میں نے دیکھا اس محل کے اندر حوریں وضو کر رہی ہیں، میرا دل چاہا میں اس محل میں قدم رکھوں، تو مجھے پتہ لگا تیرے غلام عمر کا محل ہے۔ اے عمر، میں نے اپنا قدم تیری حیا کی وجہ سے، تیری غیرت کی وجہ سے باہر نکال لیا۔ دنیا کے اندر جنہیں بشارت جنت کی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس میں میٹھا تو کر دے۔ بدر کا میدان ہے، میرا نبی کسی کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو کسی کے مشورے کی اجازت کوئی نہیں۔ جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، کہتا ہے میں گھر کا سربراہ، میں گھر کا بڑکا، میں گھر کا بڑا ہوں، میں جو چاہوں میں کروں گا، کسی کو خبردار بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کا رسول ہے، سارے رسولوں کا رسول ہے، سارے اماموں کا امام ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ کائنات کے اندر سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا۔
فرمایا لیکن میرے عزیزو اگر کسی مہم کے بارے میں، کسی جنگ کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو بلال جیسے کو بلا لیتے، ابو ہریرہ کو بلا لیتے جس نے تین دن تک روٹی نہ کھائی ہوتی، بلال کو بلا لیتے جس کی زبان پر آگ کا انگارہ رکھا ہوتا، جس کے پاس پہننے کے لیے، ہٹانے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے تن کا کپڑا نہ ہوتا، خدا کا پاک پیغمبر ان کو بلا لیتا اور فرماتے او میرے بلال، ابو ہریرہ، ابو بکر، علی، عثمان، مجھے بتاؤ کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اللہ کے نبی سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ او لوگو جب تمہیں کوئی مہم درکار ہو، تم نے کوئی زمین لینی ہو، کوئی مکان بنانا ہو، حتیٰ کہ تم نے سفر کرنا ہو، استخارہ کر لو۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، پھر اس کے پڑھنے کے بعد ایک دعا صلاۃ الاستخارہ میرے عزیزو، پھر دعا استخارہ پڑھ لو۔ اگر وہ دعا نہیں آتی تو پنجابی میں، سرائکی میں، ہندی میں، سندھی میں، اردو میں، جس زبان میں کہہ دو الہی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ دے دے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ فرمایا جو خواب آئے کسی اللہ والے کو وہ خواب بتائے، اللہ جل شانہ رہنمائی فرما دیں گے۔ اگر وہ کام تیرے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر وہ تیرا کام، وہ کاروبار تیرے لیے گھاٹے کا سبب بنے گا تو خدا سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ اس گھاٹے میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اچانک فیصلہ کرنا ہے، گاڑی آ گئی، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، مکان آ گیا، انہوں نے کہا یار انہیں فیصلہ کر، 50 تو میرا اپنا ہے، تو میرا پڑوسی ہے، میں تجھے 50,000 روپے گھٹ پر مکان دیتا ہوں اور باہر دوں گا 1.5 لاکھ اوپر دوں گا۔ تو اس وقت کیا کہ میں رات کو سوچوں گا، استخارہ کروں گا۔ اگلے دن جو بات آئی، علماء اکرام نے فرمایا نہیں، اگر دن کا وقت ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اگر پانی وضو کے لیے کوئی نہیں، نفل پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، تو دعا استخارہ پڑھ لے۔ اگر وہ بھی تجھے نہیں آتی تو کہہ دے ذرا 1 منٹ ٹھہر جا، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کا تار اپنے اللہ سے ملا دے اور کہہ دے الہی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ عطا فرما، رہنمائی فرما، یہ کروں نہ کروں۔ فرمایا دل میں خیال آئے لے لے تو لے لے، اگر نہ خیال آئے کہ نہیں لینا تو نہ لے، سمجھ لے پروردگار عالم سے تیرے اوپر ہاں اور نہ کا ظہور ہوا ہے۔ قربان جاؤں اس نبی کے امتی سے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا میرا بندہ اگر تجھے مسئلہ درپیش ہو تو میرے سے مشورہ کر لیا کر، میں تیرے دل کے اندر ڈال دوں گا۔ اب جو بندہ نمازی کے لیے مسجد کے اندر نہیں جاتا، اللہ اس کے دل کے اندر کیسے ڈالے گا؟ بھائی ساجد صاحب نے پیغام دے دیا میری بھابھی کے سالے ثواب کے لیے پروگرام ہے، قرآن خوانی ہوگی، نعت شریف پڑھی جائے گی، بیان ہوگا، آپ نے تشریف لے کے آنا ہے۔ گھر بیٹھا یا کوئی نہیں، قرآن خوانی کے بعد ملاقات بھی کہنے لگا ساجد اللہ اکبر مجھے معاف کر دے، میں آنا سکا، بیمار تھا، یہ میری آنکھ لگ گئی ہے، میں بھول گیا۔ بھائی ساجد کہے گا، بھائی ماجد کہے گا یار مینو تیرے تے بڑا ارمان ہے، آ جاتا تو دنیا آئی تھی، عبدالحنان آیا تھا، بھائی ابو بکر آئے تھے، کلیم آئے تھے، دنیا والے آئے تھے، اتنے حضرات علماء اکرام آئے تھے، تو بھی آتا، بڑا اچھا پروگرام رہا ہے۔ کہتا چلو یار اللہ مغفرت کرے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اسی کے ہاں 4 دن کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے عقیقے پر پھر دوبارہ دعوت دی، سنی انسنی کر دی، پھر عقیقے کے بعد ملاقات ہوئی کہ یار تو غمی میں نہیں آیا، خوشی میں تو آ جاتا۔ کہتا یار معاف کر دے، انشاءاللہ آئندہ آؤں گا۔ میری امی کے رشتہ داروں میں، ابے کے رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں قرآن خوانی کے لیے گیا تھا، کہنے لگے چلو جائز ہے۔ 4 دن کے بعد اگلا کوئی پروگرام ہو گیا، بھائی کی شادی ہو گئی، بہن کا نکاح ہو گیا، پھر دعوت دی، پھر بھی نہ آیا۔ تو اب سے اگلے سال یا اگلے سال کوئی خاندان میں پروگرام آئے گا تو مہمانوں والی لسٹ پر قلم پھیر دے گا، کہے گا چھڈو یار اے بندہ تھوڑی ہے، میں اس کے دروازے پر کارڈ لے کے گیا، میں کل خانی کا، میں قرآن خوانی کا پیغام لے کے اس کے دروازے پہ گیا، یہ آیا کوئی نہیں، یہ بندہ تھوڑی ہے، تو 4 مرتبہ کسی کو بلائے، تیرے بلاوے پر نہ آئے تو اسے بندہ نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے پروردگار عالم نے آپ کو مجھے فجر کے وقت بلایا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ دے، منجی چھوڑ دے، ایئر کولر چھوڑ دے، ڈیجیٹل پنکھا چھوڑ دے، اے سی روم چھوڑ دے، آ جا
آجا میرے گھر میں آ نماز پڑھ لے. میرے عزیزوں سنی انسنی کر دی. ظہر کے وقت اللہ نے بلایا حی علی الفلاح. تجھے ذمہ داری میں، تجھے کاروبار میں، تجھے دکانداری میں کامیابی نہیں ملے گی. آجا نماز کا سجدوں میں کامیابی ہے. تو نے انسنی سنی کر دی. عصر میں بلایا، مغرب میں بلایا، عشاء میں بلایا. اور تجھے 4 مرتبہ تو کسی کو بلائے، تیرے بلاوے پہ کوئی نہیں آتا تو اسے بندہ نہیں مانتا. پروردگار عالم نے 5 مرتبہ بلایا. اٹھاؤ قرآن پڑھو. قرآن مولوی صاحب بیٹھا ہے، اس سے پوچھو 5 مرتبہ رب نے بلایا، اس کے بلاوے پر 5 مرتبہ نہیں آیا. تو کہتا چھڈو یار وہ بندہ کوئی نہیں. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے چھڈو یار وہ جانور بھی کوئی نہیں ہے. اولئک کالانعام. وہ لوگوں جو میری فرما برداری نہیں کرتا، مجھے پہچان نہ پایا، وہ جانور ہے. بل ہم اغل، بلکہ جانوروں سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے. جو میرے دربار میں آ کے مجھے میرے آگے جھک کے سجدہ کر کے میرے سے ملاقات کرنے کو راضی نہیں، میں اسے جانور بھی کہنے کو تیار کوئی نہیں. مرغی ہو، بلا ہو، کتا ہو، میرے عزیزو جانور ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو. فرمایا میں نے آرڈر دے دیا، جب تک کھانا سامنے آئے، جب تک شکر ادا نہ کرو گے، تمہیں لقمہ لینے کی، چونچ میں پانی کا قطرہ لینے کی اجازت نہیں. جب تم اپنے گھروں کو لوٹو گے، جب تم اپنے باڑوں کو جانور چپائے لوٹو گے، جب تک بھے بھے کر کے کہہ کر کے میرا شکر ادا نہیں کرو گے، میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کی خدا اجازت نہیں دیتا. یہ تو نکما انسان ہے، بغیر بسم اللہ کیے نیک کام کی ابتدا کر لیتا ہے اور جیب کے اندر ہزاروں روپیہ ڈال کر اس کا شکر کرنے کو تیار کوئی نہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ظہر کی نماز کا وقت درمیان میں رہے گا، انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اگر آپ نے میں نے اللہ نہ کرے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو اٹھ کے فوراً جا کر بیان کے بعد جلدی کرنا، کوشش کرنا. اور جسے میرے عزیز و یقین نہیں، اللہ اکبر، بے شک ابھی چلا جاوے، جا کے ظہر کی نماز پڑھ لے. اور فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس نماز کو قضا کر کے پڑھ لے. اللہ اکبر. تو بازار میں کاٹن کا جوڑا پہن کر کالے رنگ کی پشاوری جتی پہن کے جائے گا، 50 ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں لے کے جائے گا. دنیا تجھے چودھری صاحب کہے گی، دنیا تجھے رائے صاحب کہے گی، دنیا تجھے کمبو ارائی صاحب، ملک صاحب کہے گی. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا تو دنیا تجھے چودھری کہہ رہی ہے، کملی والا تجھے روزہ انور سے بغیرت کہہ رہا ہے. فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اوپر سورج طلوع ہو جائے اور دھوپ اس کے سرانے آ جائے، کائنات کے اندر اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اوے لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کملی والا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں، اسے جا کے بستر سمیت جلا دوں. وہ کملی والا ایمان والا نہیں قبول کرتا، خدا اسے جانور نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے میں محرم میں 1 گلاس دودھ کا اور پانی کی سبیل پلا کے جنت حاصل کر لوں گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شک ایک کتیا کو پانی پلانے پر بنی اسرائیل کی طائفہ جنت کی سردارن بن جائے، اور میرے عزیزوں بڑے بڑے نیکوکاروں کو خدا پاک ہلکی سی دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کسی جانور پر، انسان پر زیادتی کرنے پر اللہ اس کے عملوں کو غارت کر دے. بے شک محرم الحرام میں کھانے کھلاؤ، بے شک دودھ کی پانی کی سبیلیں لگاؤ، لیکن میرے عزیزو کوئی کام بھی کرنا اللہ کی خوشنودی کے علاوہ نہ کرنا، ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا. اگر میرے عزیزو دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ محرم الحرام کے مہینے میں کہیں گے اس کی خیرات کی کیا بات ہے، اس کی دودھ کی سبیل کی کیا بات ہے، بادام پستے ڈلے ہوئے تھے، اگر واہ واہ کہنے پر تیرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تو رب کعبہ کی قسم یہ دودھ تیرے منہ پر مار دیا جائے گا. اگر تو نے اس نیت سے پلایا، اور نیت بھی کیا تھی، فرمایا تو صبح کا ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا
کھانا کھا رہا ہے، ایک چڑیا اڑتی اڑتی پرندہ اڑتا اڑتا تیری دیوار کے مڈیر پر آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے آ کے تیرے کھانے کو، تیرے پانی کے پیالے کو اور تیرے پانی کے گلاس کو للچائی نظروں سے دیکھا، اور اس کے دل کے اندر خیال آیا کاش ایک دو قطرہ مجھے پینے کی اجازت ہوتی۔ تو نے لقمہ کھاتے کھاتے اس چڑیا کی بے بسی اور اس کی پیاس کو پرکھا، تو نے اپنا پانی کا پیالہ اٹھایا اور جا کر دیوار کی مڈیر پہ رکھ دیا۔ یہ چڑیا پھدکتی پھدکتی کبھی پیالے سے اس پار کبھی پیالے سے اس پار، پھر پیالے کے کنارے پر آ کر اس نے تجھے دیکھا، پھر ایک پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لے کر گردن اپنی اونچی کی، سر آسمان کی طرف کر کے ٹھنڈا سانس لیا۔ کتنا پیے گی؟ لیٹر 2 لیٹر پیے گی، ایک دو قطرہ 3 4 قطرے پانی کے پی کے چلی جائے گی۔ علماء اکرام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، وہ چڑیا جب پر اپنے ہلا کر اپنے پروں کو پھیلا کر اڑتی جائے گی، جب تک یہ چڑیا پرواز کرتی رہے گی تیرے مکان پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی۔ لیکن ہم تو ہر ایک چیز کی خبر لاٹھی اور جوتے سے لیتے ہیں۔ یا تو چڑیا کو پلانا دور کی بات ہے، بیٹی آگے بیٹھ جائے اسے کوئی نہیں کھلاتا، بیٹا آگے بیٹھ جائے، باپ کہہ رہے نو حرام دے نو پرا لے جا۔ فرمایا جب کھانا کھایا کرو تو اپنے بچوں کو ساتھ شامل کیا کرو، اور تمہارا بچہ شوربے میں انگلی ڈبو دیتا ہے، ٹکڑا منہ شوربے کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ فرمایا گناہگار کھا رہا ہے، ساتھ معصوم ننھا کھا رہا ہے، ساتھ جنت کی سردارن بیٹھی تیری دھی جس کو خدا نے رحمت کہا ہے، جب وہ بیٹھی کھانا کھاتی ہے لقمے تیرے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ ان لقموں کا حساب ہی نہیں لے گا، قیامت کے دن لے گا۔ اپنی بیوی سے مسکرا کر بات کرنا، اپنی بیوی کا گھر کے اندر خیال کرنا، قیامت کے دن اللہ تیرا میرا خیال فرمائیں گے، ورنہ معاملہ بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اوے لوگو، کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں جس کے پاس مکان ہے، کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں جس کے پاس ڈگری ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ کائنات کے اندر سب سے اچھا آدمی وہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو، کائنات کے اندر سب سے اچھا میں، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اس آدمی کو کہنے کی اجازت ہی کوئی نہیں میں کدے لیے تکے کھانا، اپنی اولاد لے تکے کھانا، یہ کوئی کون سے دھکے کھا رہا ہے؟ صبح جو محنت سے تو نے کمائی حاصل کی، رات جوئے میں ہار کے آ گیا، اگر جیت گیا تو گھر کے اندر پیپسی آم آ رہے ہیں، اگر ہار گیا تو ہاتھ ہی لتر پولا گالیوں کے ساتھ استقبال کیا۔ اللہ اکبر، ایمانداری کی بات ہے، تجھے دنیا دلہا تو کہے گی، تجھے دنیا بچوں کا باپ تو کہے گی، اللہ تجھے انسان کہنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا لوگوں جب شام کو اپنے گھر آیا کرو تو خالی ہاتھ نہ آیا کرو، اپنے ہاتھ میں کوئی فروٹ کا تھیلا، اپنی جیب میں کوئی ٹافیاں ڈال کے لے آیا کرو۔ فرمایا لوگوں خالی ہاتھ نہ گھر آیا کرو۔ اللہ اکبر، جب میں اپنے گھر جاؤں تو کیا کرو، تھیلا اماں کو دوں، تھیلا بیوی کو دوں، فروٹ کا تھیلا یہ ساپر میں اپنے ابا جان کو دو۔ فرمایا تیرے گھر میں تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، نڈڑی ہیں چھوٹی ہے۔ فرمایا خبردار جب اپنے گھر میں داخل ہو تیرا بیٹا تیری بیٹی دوڑتی ہوئی آئے اور دونوں آ کے تیری گودی میں چڑھنے کی کوشش کریں اور دونوں آ کے تیرا تھیلا جھپٹنے کی کوشش کریں تو کوشش کیا کر بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کر۔ بیٹا کھا کے کہے گا ابا چنگا کوئی نہیں، اور بیٹی کھا کے مسکرا کے دیکھے گی، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بھی دین ہے، صرف کربلا تک دین نہیں، یہ بھی دین ہے، صرف بدر کے میدان میں دین نہیں، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی سیکھو۔